أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. التائبون توبہ کرنے والے ہیں وہ، العابدون عبادت و بندگی کرنے والے ہیں، الحامدون تعریف کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے. یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ توبہ کی. اس سے پچھلی آیت نمبر 111 میں اس معاہدے کا ذکر تھا کہ جو ایمان والا ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کرتا ہے. ایمان در حقیقت معاہدے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اس کا عنوان ہے، یا شہادتین اس کا عنوان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو شہادتین کے ہیں، کلمہ طیبہ کے ہیں، ایمان کے ہیں. جو مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا یہ ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے. اس کی تشریح آیت نمبر 111 میں آئی جو گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنی جان میں اور اپنے مال میں کوئی خود مختارانہ مالکانہ تصرف نہیں کروں گا. اپنی جان میں بھی اور اپنے مال میں بھی آپ کی اجازت اور آپ کی منشا اور آپ کی رضا کے مطابق تصرف کروں گا. یہ اس معاہدے کا نام اور اللہ کے ہاتھ اپنی جان و مال کو بیچ دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد پھر اپنا اختیار بھی ہو تو یہ اس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ اپنے نفس کو الہ اور معبود بنانا قرار دیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا. جو معاملہ اس معبود حقیقی کے ساتھ ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق چلوں گا، تو جب خواہش کی مرضی اس کے مطابق چلتا ہے تو یہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے جو معبود حقیقی کے ساتھ کرنا تھا. تو اس نے خواہش کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. تو ایمان کے معنی اس معاہدے کے ہیں. اس کا ذکر اوپر والی آیت میں گزرا ہے. اب جب اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا یعنی ایمان لے آئے تو اس کے بعد اب زندگی کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں. معاہدے میں جو پابندیاں ہیں وہ دکھنے میں آتی ہیں. آدمی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، بھی میں نے معاہدہ کر رکھا ہے تو معاہدے کے امور کا وہ پابند نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ اثرات نمایاں نظر آتے ہیں.
اب یہ آیت اس معاہدے کے بعد کی زندگی یعنی ایمان کے بعد کی زندگی کی نمایاں اثرات اور خوبیوں کو بیان کر رہی ہے، اور وہ 7 خوبیاں ذکر کی ہیں کہ ایک بندہ مومن اور ایک بندی مومنہ، مومن مرد اور خواتین، ان کی زندگیوں میں یہ صفات کیا ہوں گی؟ نمایاں ہوں گی، ان کی زندگی ان صفات سے عبارت ہوگی۔ تو وہ کتنی ہیں؟ 7 صفات۔ یہ چونکہ ہمارا خاص سبق ہے اس لیے اس کو صرف ایک آیت کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم اپنا سبق یہ کیا کریں؟ یاد رکھیں، اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ ہمیں یہ ایمانی زندگی اس پر تا حیات قائم دائم رہنا نصیب کرنا۔ ان 7 صفات میں سب سے پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کرم کہ اللہ نے اس ایمانی پابندی میں دائیں بائیں ہونے، نفس و شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے ڈگمگانے کہ جو اور جب بھی کوئی صورت پیش آئے تو ہمارے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہے، اور اس واپسی کے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یعنی جس راستے پر جس منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے سے دائیں یا بائیں کہیں نکل گئے تو واپس لوٹ کر پھر اپنے اس راستے پر سیدھے رخ پر چلے جانا، اس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، اس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ التوبہ الندم، تابہ یتوب، توبہ جو ہے لوٹنے کے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، اس گناہ کے کرنے کے ساتھ ہی آدمی صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو گیا، جس کا بھی ہم نے نماز میں سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے رکھ، کہ میں پوری سپیڈ کے ساتھ، پوری رفتار کے ساتھ، اور بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، اور بغیر کسی تصادم کے، اور بغیر کسی سست رفتاری اس کے، پوری رفتار کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہوں کہ اللہ مجھے چلائے گا۔ تو جہاں کوئی نفس اور شیطان کے اثر سے کوئی غلط کام کیا، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، تو گناہ کرتے ہی آدمی کا صراط مستقیم سے یہ سفر خراب ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے موت سے پہلے یہ ہمارے لیے سہولت رکھی ہے کہ آدمی کیا کرے؟ توبہ کرے۔ التائبون، یہ سب سے پہلی صفت ہے، سب سے پہلی توبہ کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ یومیہ پابندی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ توبہ تائب بھی رہتے ہیں۔ اور توبہ کی اتنی بڑی بشارت ہے کہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو گناہ نہیں کر رہا، دوسرا وہ ہے جس سے گناہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ توبہ کرے گا تو توبہ اس کے گناہ کو ایسا صاف کر دے گی کہ یہ اس کی طرح ہو جائے گا جس نے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہم روٹی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کپڑوں کو بھی، گھر کو بھی، گاڑی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، تو یہ توبہ کو کتنی بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کسی کی نگاہوں میں آدمی مجرم بن جائے تو وہ تو ساری زندگی کے لیے مجرم ڈکلیئر ہو گیا، اب اس کے بعد سونے کا بن جائے، چاندی کا بن جائے، آسمان سے اتر آئے، اس کی نگاہ نہیں بدلے گی، اس کی نظروں میں گر گیا۔ لیکن اللہ کیسی کریم ذات ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں جب یہ گرا، اس نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو کیسا کریم اور رحمان مہربان ہے کہ توبہ کرے گا تو اسی طرح کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے توبہ کی اس نعمت کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے، اور جب نعمت سمجھیں گے تو کون سا مرد اور عورت ہے کہ جو نعمت سے خوش نہ ہو۔ آدمی چاہتا ہے ایک کے بجائے یہ 10 نعمتیں جمع ہو اور نعمت بڑھتی جائے، تو توبہ گھٹے نہیں، توبہ کیا ہو بڑھی۔ چنانچہ جب توبہ بڑھتی ہے تو پھر ایسا بندہ تواب بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے تو وہ تائب سے کیا ہے تواب بن جاتا ہے۔ اور ان اللہ یحب التوابین، یہ تائب تو یہ ہوا کہ گناہ معاف ہوا، اور جب یہ توبہ کی نعمت بڑھتے بڑھتے اس کی اتنی زیادہ ہوئی کہ اب یہ تواب کہلایا، تو یہاں جب پہنچے تو اللہ کی محبت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے وہ اللہ کے محبوب ہیں، کوئی شک نہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بنو، تواب بننے کی کوشش محنت کرو، تم بھی اللہ کے کیا ہو جاؤ گے محبوب بن جاؤ گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک اور صاف زندگیوں والے ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے یعنی پاک ہونے کی محنت کرتے رہنے والے ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے التائبون، اس لیے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی تلافی توبہ کرنے سے ہمیں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدینوی قدس اللہ سرہ، وہ یہ بڑوں کی باتیں بہت جب قیمتی ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو یاد رکھتے رہنا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ عجیب بات فرماتے تھے کہ دن کی غلطیوں کو رات میں داخل نہ ہونے دو، اور رات کی غلطیوں کو دن میں داخل نہ ہونے دو۔ کیا مطلب؟ دن کی غلطیوں کو رات ہونے سے پہلے معافی مانگ لو، صفائی ہو جائے گی، اور رات کی غلطیوں کو، رات کے گناہوں کو صبح صادق ہونے سے پہلے معافی مانگ لو۔ اس طرح رات کے گناہ رات میں مٹ جائیں گے، دن میں نہیں پہنچیں۔ اور گناہ جتنا جلدی صاف ہو جائے اتنا اس کا داغ جلدی کیا ہوگا دھلے گا، اور جتنے گناہ کو باقی رکھے گا اتنا اس کا داغ پکا ہوتا جائے گا۔ تو جلدی جو ہے وہ گناہ کے توبہ کرنے سے جلدی تو گناہ کے مٹانے میں جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ التائبون سب سے پہلی صفت۔ پھر 2 چیزیں ہیں، ایک توبہ ہے اور ایک استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار۔ گناہ کے ساتھ توبہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار جمع ہو سکتا ہے۔ توبہ اور استغفار میں یہ فرق ہے، کیونکہ توبہ تو نام ہے لوٹنے کا، کہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو گیا تو اب کیا ہو جائے لوٹ جائے۔ تو گناہ سے جب لوٹ جائے گا یعنی گناہ چھوڑ کے سیدھے رخ کی طرف آ گیا، اس کو توبہ کہیں گے۔ تو جب تک گناہ نہیں چھوڑ رہا تو توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو کہتے ہی گناہ کو چھوڑنے کی، اس لیے گناہ اور توبہ جمع نہیں ہوتے۔ جب تک گناہ کرے گا تب تک توبہ نہیں ہے، صرف زبان کے الفاظ ہوں گے، حقیقی توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، گناہ کے چھوڑنے کا نام توبہ ہے۔ البتہ استغفار گناہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آدمی گناہ کر رہا ہو تب بھی استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار تو گناہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی گناہ کو استغفار کے بغیر خالی نہ چھوڑے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کا عادی ہے، گناہ میں ملوث ہے، چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑ پاتا، گناہ میں مجبور ہو، عادت پڑ جاتی ہے،
تو وہ کیا کرے؟ تب تک توبہ تو نہیں ہے کیونکہ گناہ میں لگا ہوا ہے، تو تب تک استغفار تو ہو سکتا ہے، استغفار نہ چھوڑے۔ شیطان تو کہے گا یہ کیسی استغفار ہے، جو گناہ کر رہا ہے اور ادھر کیا کر رہا ہے؟ استغفار کر رہے ہیں۔ تو شیطان کو ٹکا جواب دے کہ یہ استغفار بھی فائدہ مند ہے، جبھی تو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، ورنہ یہ وسوسہ ہی کیوں ڈالتا تجھے؟ پتہ چلا کہ چبھن ہو رہی ہے، کرنٹ لگ رہا ہے تجھے، بھلے زبان سے صحیح میں کروں گا۔ تو اس صورت میں گناہ اور استغفار کا مقابلہ ہو رہا ہے، گندگی اور صفائی کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو آخر کون جیتے گا؟ استغفار جیت جائے گا، کیونکہ استغفار میں اللہ کا پاک نام ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن گناہ کا تہیا پانچا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے درم برم ہو جائے گا، استغفار کی جیت ہو جائے گی، یہ گناہ سے نکل آئے گا۔ پھر اس کو تعجب ہوگا کہ اس گناہ کو چھوڑنا میں مشکل سمجھتا تھا، اس گناہ سے دلی اور قلبی نفرت ہو جائے گی۔ اور جس طرح کچرا کنڈی سے ناک دبا کے آدمی گزرتا ہے، گناہ سے ایسی کبھی نفرت ہو جائے گی، تو پھر تعجب ہوگا کہ یہ گناہ تھا جس سے میرے لیے بچنا مشکل تھا۔ تو استغفار یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کے ساتھ توبہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اب تو توبہ سے محروم ہو گئے، ورنہ استغفار سے تو محروم نہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ استغفار کا یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو کوئی بھی آفت آ سکتی تھی، استغفار اس آفت کو روک دیتی ہے۔ کیونکہ گناہ ایسی سنگین چیز ہے، چھت بھی گر سکتی ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے، لیکن اگر گناہ کے ساتھ استغفار کر رہا ہو تو اس آفت سے بھی کیا رہے گی؟ حفاظت ہوگی، اس غضب اور پکڑ سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ بھی استغفار کا فائدہ۔ تو جو بھی گناہ ہو، گناہ کرتے ہوئے بھی استغفار کرے، استغفر اللہ، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی استغفار، اور اپنے سے کہے جب تک تو گناہ نہیں چھوڑتا میں استغفار نہیں چھوڑوں گا۔ کشتی ہے، لڑوں گا۔ وہ شیطان ایسا مردود ہے کہ وہ گناہ پہ، وہ استغفار پہ ہار دلاتا ہے۔ تو بھائی یہی ہار تم گناہ پہ کیوں نہیں دلاتے؟ تم کہہ رہے ہو کہ اچھا شیطان کوئی جنوں میں سے ہی نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی آئے گا، دوستوں کی صورت میں آئے گا۔ دوست کہیں گے ادھر حرکت دیکھو کیا کر رہے ہیں، اور ادھر زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کو دوسرے رخ سے یوں کیوں نہیں کہتے کہ بھائی استغفار تو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، تو یہ کام چھوڑ دو، یہ نہیں کہیں گے۔ یعنی استغفار کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کا نہیں کہیں گے، گناہ کی وجہ سے استغفار چھوڑنے کا کہیں گے۔ یہ شیطان ہے، من الجنت والناس، چاہے جنوں میں سے ہو تو وہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، انسانوں میں سے ہو تو وہ آمنے سامنے مارواڑی میں کہے گا، سندھی میں کہے گا، اردو میں کہے گا، جو بھی اس کی زبان ہوگی اسی زبان میں وہ کہے گا، من الجنت والناس۔ تو توبہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، استغفار گناہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب تو وہ رکاوٹ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام جو رکاوٹ ہے وہ استغفار ہے۔ تو دونوں کا ذکر کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر آپ نہیں ہوں گے تو استغفار ہوگا تو بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ گویا کہ نبی کے قائم مقام ہوا استغفار، اس لیے ہم توبہ کے ساتھ استغفار کو بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھیں۔
جس طرح یہ کھانے پینے رہن سہن کی نعمتیں، اس سے کہیں بڑھیا نعمت کیا ہے؟ استغفار۔ صبح و شام کی جو ایک ایک تسبیح ذکر کی دی جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو صبح و شام کی تسبیحات میں یہ استغفار کی تسبیح بھی کیا کرنی چاہیے؟ اہتمام سے کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنا ہم نہا دھو کے صاف ہو جائیں گے روزانہ اہتمام سے۔ تو یہ سب سے پہلی صفت۔ دوسری صفت العابدون، العابدون عبادت کرنے والے، یہ دوسری صفت ہے، وصف ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر اپنے جان و مال کو اپنے کو بیچ دینے والے، ان کی زندگی کی نمایاں دوسری صفت کیا ہے؟ عبادت کرنے والے۔ عبادات ایک تو متعین ہیں جو وقت کے ساتھ موقت ہیں، ان متعین عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، جن میں سر فہرست نماز ہے، روزانہ کی 5 وقتہ نماز، اس کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اور العابدون کا معنی یہ ہوا کہ ان 5 وقتہ نماز اور اوقات کے ساتھ موقت عبادات، ان کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سراپا خود عبادت گزار بن جاتے ہیں، ان کا ہر کام کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ العابدون، ان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، ان کا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، ان کا پورا وجود للہ فی اللہ ہو کر عابد بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں تو بس عبادت کر رہے ہیں، ان کا دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، ان کا دینا کہ یہ دائیں ہاتھ سے دیا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اور دینے سے ہاتھ کھینچ دیا نہیں دیا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اس میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میں اس کی کوئی تشریح ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، محبت رکھی، تعلق اور دوستی تو اللہ کے لیے، بغض اور دشمنی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، نہیں دیا محروم کر دیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ کامل کیا۔ یہ جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ تو العابدون، ہمارا جینا اور مرنا، ہماری ہر صبح اور شام کس کے نام؟ اللہ کے نام۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، مشق کی چیز ہے، کرتے رہیں تو چلتے رہیں، اللہ اس کا رنگ کیا کرے گا؟ چڑھا دے گا۔ تیسری صفت الحامدون، تعریف کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے۔ اب یہ اللہ تعریف کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی تعلیم، اپنی سنت، اپنی سیرت، اپنی ذات کو پیش کیا، یعنی ماڈل اور نمونہ بنی۔ تو آپ نے ہر موقع کی مسنون دعائیں ہمیں تعلیم کی، اور موقع بموقع کی ہمیں مسنون زندگی بتائی، وہ ساری کی ساری الحامدون۔ پانی پئیں تو الحمدللہ، کھانا کھائیں تو الحمدللہ، کپڑے پہنے تو الحمدللہ، صبح جاگے، آنکھیں کھلی، سوئے پڑے تھے تو جاگتے ہی الحمدللہ، سوئیں تو الحمدللہ، بلندی پہ چڑھیں، پستی میں اتریں تو الحمدللہ۔ موقع بموقع کی مسنون دعائیں، اتنی تعلیم کی، اتنی کہ آدمی سراپا الحامدون میں کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے، اللہ کی بھرپور تعریف کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ خاص صفت ہے۔ اور اس امت کا نام حمادون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد، حامد، محمود و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پر سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، اور احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ جو جتنا اللہ کی تعریف کرتا ہے
مخلوق اتنی اس کی تعریف کرتی ہے، تو یہ اس کی تعریف یہ تو پھیلی ہے اللہ کی تعریف کی کہ وہ سراپا اللہ کی تعریف بنا، تو مخلوق اس کی کیا کرنے لگی؟ تعریف کرنے لگی۔ تو آدمی جب احمد بنے گا تو وہ محمد بنے گا لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو سب سے بڑے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں۔ احمد ہیں زمین پر، محمد ہیں آسمانوں پر، اور آپ کی امت بھی آپ کے طفیل کیا بنی؟ حمادون بنی۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی یہ امت ہے، ساری امتیں اس کے پیچھے ہیں۔ اتنا کسی امت نے اللہ کی تعریف نہیں کی جتنا اس امت نے اللہ کی تعریف کی، اور یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ اور کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے حمادون کو بلایا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ وہ حامدون اور حمادون، اللہ کی تعریف کرنے والوں۔ اور اہل جنت کے بارے میں سورہ یونس میں گزر چکا ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتیوں کا آخری بول الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کسی بھی مجلس کا اختتام ہوتا تھا تو ابتدا اور انتہا حمد سے ہوتی تھی۔ جس مجلس میں آدمی بیٹھا اور تعریف کر کے اٹھا، اللہ کی تعریف کر، اس مجلس کی کمی کوتاہی کی سب تلافی ہو جائے گی۔ باکڑے پر بیٹھا، پاٹے پر بیٹھا، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ لگی، پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں ہوئی ہوں گی، وہ ساری میرے نامہ عمل میں جمع ہوگی، تو آخر میں کیا کرے؟ اللہ کی تعریف کا کوئی بول بولے۔ جیسے مسنون دعا بھی آتی ہے، سبحانک اللہم نشہد اللہ، تو یہ دعا پڑھ لے کسی بھی مجلس کے آخر میں، تو اس مجلس کی کمی کوتاہی کی کیا ہو جائے گی؟ معافی ہو جائے گی۔ تو حمد بھی، یہ اللہ کی تعریف بھی، اس کو بھی ہم اپنا عمل کا بھرپور حصہ بنائیں اور کوشش کریں کہ ہماری زبانیں اللہ کی تعریف کی آشنا ہوں، شکوے شکایتیں نہیں، اللہ کی تعریف کی۔ آج تک میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دانت میں تو درد ہوا، 29 دانت کیا رہے؟ ٹھیک رہے۔ آج تک میرے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوا کہ 29 دانتوں میں درد ہوا اور ایک دانت صحیح ہوا۔ تو پلڑا اللہ کی عطاؤں کا بہت بھاری ہے۔ تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں وہ بھی میری تربیت کے لیے ہیں، لیکن ان کا پلڑا کیا ہے؟ بہت ہلکا ہے، وہ پاشکو ہیں، پاؤ ہے۔ عطائیں تو منو ٹنو پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ تو پھر ہماری زبانیں کیا کریں؟ اللہ کے گن گائیں، اللہ کی گویا کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا آسمان بنایا، ساری کائنات اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو یہ تیسری صفت ہے ایمان والے مردوں اور خواتین کی، الحامدون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو صبح و شام اس کی بھی ایک ایک کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ تو اس طرح الحامدون میں اللہ شامل کر دے گا۔ چوتھی صفت السائحون، سیاحت کرنے والے، سیاحت کرنے والے۔ اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ چمٹ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اللہ کے لیے گھروں سے باہر کیا ہوتے ہیں؟ نکلنا پڑتا ہے تو نکل پڑتے ہیں۔ جس کے نمایاں مظاہر میں سے ایک جو ہے حج کا سفر ہے، کہ دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے، صحرا و بیابان فتح کر کے، سمندر اور خشکی کے راستوں سے وہ اللہ کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوٹ کر آتے ہیں، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب سے، السائحون۔ اسی طرح اللہ کی اس اتارے ہوئے علم وحی، اس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ تو علم کی طلب میں سفر کرنا یہ بھی السائحون، سیاحت میں آتا ہے۔ صحابہ کرام نے
علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہزاروں میل کے سفر کیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے دمشق پہنچے۔ اس وقت 1 مہینے کا سفر تھا۔ دمشق پہنچے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ایک حدیث رسول اللہ سے سنی ہے، میں نے نہیں سنی، آپ نے سن رکھی ہے، تو میں وہ آپ سے سننے کے لیے آیا کہ مدینے سے کیسی گاڑی کی ہوگی۔ جیسے آج لمبا سفر کرتا ہے آدمی، اچھی گاڑی دیکھتا ہے، اچھی سواری کر کے 1 مہینے کی سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ تو انہوں نے وہ حدیث سنائی۔ وہ حدیث اس میں دونوں احتمال ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی کسی راستے پر چلتا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنائی۔ تو اب اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان کا سفر جس حدیث کے لیے تھا وہ یہی حدیث تھی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ انہوں نے جس حدیث کے لیے سفر کیا تھا وہ حدیث تو الگ تھی، لیکن چونکہ طلب علم کے لیے انہوں نے سفر کیا تھا تو انہوں نے اس مناسبت سے پہلے یہ حدیث سنائی۔ تو پہلی صورت میں بڑا عجیب کیا ہوگا، حسن اتفاق ہوگا کہ جس حدیث کے لیے سفر کیا تھا وہ حدیث بھی ایسی ہی تھی۔ تو خیر وہ حدیث سن کر پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے ٹھہرنے کے لیے بہت اصرار کیا، کہا نہیں میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور وہیں سے واپس ہو۔ اتنا لمبا سفر کر کے ہم تو 1 ہفتے کے لیے وہاں گر جاتے، پھر بھی ہماری ہڈی پسلی دکھتی کہ بھئی تھوڑا ریلیکس ہو جائیں پھر واپس ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، وہ لے کر پھر واپس آئے۔ ہزاروں واقعات ہیں کہ علم کے لیے کتنے لمبے سفر کیے اور علم حاصل کیا۔ آج بھی اسی طرح علم ہماری ضرورت ہے۔ یہ مدارس میں دیکھو، گلگت، کوئٹہ، کشمیر، کہاں کہاں کے طلباء، تو یہ جیسے مردوں کی ضرورت ہے اسی طرح خواتین کی بھی ضرورت ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ اور علم نبوت جب آئے گا تو آدمی کے سامنے گویا کہ اللہ کی معرفت کا راستہ کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بے علم خدا را نہ تواں شناخت، بغیر علم کے بندہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ مردوں کی بھی ضرورت ہے، خواتین کی بھی ضرورت ہے۔ آج 80-90% خواتین وہ دین کے، قرآن کے، وحی کے علم سے محروم ہیں، ناآشنا ہیں، تو باطل کا میدان وہ بن چکی ہیں، اور وہ مردوں کی بھی گمراہی کا اور بے دینی کا کیا ہو رہی ہیں، ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو مردوں کی طرح خواتین کی بھی یہ ضرورت ہے کہ علم کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں اور یہ علم حاصل کریں۔ اسی طرح السائحون میں اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کے لیے گویا کہ دور دراز کا سفر کرنا، یہ بھی اس میں کیا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا سفر، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح جہاد کے لیے، اور اسی طرح دین کی دعوت اور محنت کے لیے، یہ سارے گویا کہ گھر سے باہر کی چلت پھرت کی جتنی شکلیں ہیں یہ سائحون میں آتی ہیں، جس کا مقصود گویا کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سفر کی مشقتوں کو برداشت کرنا۔ ہم مری جاتے ہیں، ایوبیہ جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، تو اس کو کیسے ہم وصول کریں؟ تو اس کو بھی ہم، اس سفر کو بھی للہ فی اللہ بنا سکتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پکنک، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پکنک۔ تو اس پکنک کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، دن خرچ ہوتے ہیں، جون جولائی میں جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ آج کل برف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بس تھوڑی سی نیت کیا کرنی ہے، نیت کی سوئی گما لیں تو یہی پکنک عبادت بن جائے گی۔ اس کو سفر عبرت کہتے ہیں۔
علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے 12 قسمیں ذکر کی ہیں سفروں کی، اس میں ایک قسم کیا ہے؟ سفر عبرت ہے، سفر عبرت۔ تو یہ پکنک کا نام جو پڑا ہے، پکنک انگریزی کا لفظ ہے، تو اسی کو عربی میں کریں تو عربی کے نام بامقصد ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سفر عبرت۔ عبرت کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اللہ کی عظمت سے اپنے دلوں کو تازہ کرنا۔ جب برف دیکھیں گے تو کس کی عظمت آئے گی؟ بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھیں گے، آسمان سے باتیں کرنے والے درخت دیکھیں گے، ہر درخت پوری کائنات ہے، وہ کیسے اس کے نیچے کون سی 3 فیس والی موٹر لگی ہوئی ہے جو پانی کھینچ کے اوپر اس کی ایک ایک پتے میں پہنچا رہی ہے، پائپ لائنیں ہیں، پوری وائرنگ ہے۔ تو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ان سے کہو کہ زمین میں چل پڑ کے دیکھو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا؟ تو یہ پھر کیا بنتا ہے؟ سفر عبرت بنتا ہے، سفر عبادت بنتا ہے۔ تو یہ عبرت والا سفر یہ بھی السائحون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہاکس بے پر گئے، سیویو پر گئے، سمندر دیکھا ٹھانٹھیں مارتا ہوا، تو کس کی یاد آنی چاہیے؟ یہ اللہ کی یاد آنی چاہیے، خالق کی۔ جب کوئی سمجھدار آدمی کسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر فوراً کس کی طرف جاتی ہے؟ انجینئر کی طرف جاتی ہے، نقشہ نویس کی طرف جاتی ہے۔ بڑا کوئی ماہر سمجھدار وہ آرکیٹیکٹ ہوا ہے، بڑا کوئی بہترین انجینئر ہوا ہے، پلر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کی صفائی دیکھتا ہے۔ تو کاریگروں کی مہارت کی طرف اس کا کیا ہوتا ہے؟ ذہن جاتا ہے، وہ نمبر دیتا ہے کہ ان کو کتنے 70 نمبر، A1 گریڈ ہے، A گریڈ ہے۔ بلڈنگ دیکھتے ہی عام آدمی بلڈنگ دیکھ رہا ہے، سمجھدار آدمی اس بلڈنگ بنانے والوں کی مہارت کو کیا کر رہا ہے؟ جانچ رہا ہے۔ تو اسی طرح جانور تو ان چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، اور غیر مسلم انہی چیزوں کی رنگ رلیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن مومن بندہ اور بندی یہ کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر تو ان کی نظر فوراً کس پر جاتی ہے؟ اللہ کی عظمت پر جاتی ہے۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن کا۔ مومن بھی سیر و تفریح کرتا ہے، لیکن مومن کا سیر و تفریح کرنا، ان مظاہر قدرت کا دیکھنا اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اللہ کی عظمت سے اس کے دل کو بھر دیتا ہے۔ اور غیر مسلم کا سیر تفریح کرنا اوٹ پٹانگی ہوتا ہے، لوفر لفنگی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نا۔ تو السائحون میں گویا کہ سفر عبرت بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ دین کی دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے، علم کے لیے، یہ سارے اسفار اس میں شامل ہیں۔ سفر عبرت، وہ جو نام رکھا کہ جب کوئی بولا صدا آئی کانوں میں آپ کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میرے کانوں میں آپ کی صدا آتی ہے۔ جب کوئی چیز دیکھتا ہوں، کوئی چیز بولتی ہے، چڑیا بولی ہے، کبوتر بولا ہے، آواز آئی، تو جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی، تو آپ ہی کی یاد آتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو آدمی کو ذکر یاد آتا رہتا ہے، تو ہم اس کو تسبیح کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام کیا ہے؟ مذکرہ، یاد دلانے والی۔ تسبیح تو وہ سبحان اللہ ہے، وہ یہ خود یہ دانے تھوڑی تسبیح ہے، وہ تو سبحان اللہ سبحان وہ تسبیح ہے۔ لیکن بعد ہم اس کو تسبیح کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام مذکرہ ہے۔ ہاتھ میں رکھنے سے یہ ذکر یاد آتا رہتا ہے، اس لیے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت اپنے پاس تسبیح رکھے۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے تو پھر اس بندے کے لیے یہ ساری کائنات تسبیح بن جاتی ہے، یعنی مذکرہ بن جاتی ہے۔
اس کو ہر چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے، ہر چیز جدھر دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جب اور جتنا دیکھتے ہیں، کسی کا جنازہ دیکھا، کسی کی پیدائش دیکھی، کسی کی صحت دیکھی، کسی کی بیماری دیکھی، تو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، ہر چیز اس کے دل میں اللہ کی یاد کیا کرتی ہے، تر و تازہ کرتی ہے۔ تو اسی کو ذکر کیا، جب کوئی کیا ہے، جب آواز آئی، کیا ہے ابھی کیا بولا تھا، جب کوئی بولا تو ہاں جب کوئی بولا، یہ صاحب ذوق ہے، انہوں نے یاد کیا، جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی، اللہ ہمیں بھی یہ دولت دے دے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت بھی اللہ نصیب فرما دے۔ تو السائحون یہ 4 صفات ہیں، بس وہی خلفائے راشدین 4 ہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔